السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہر ایک اگر دیکھیں تو ہر ایک کا آئینہ ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہر کوئی اس آئینے میں کھڑا نظر آئے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کے احساسات جو سو گئے ہیں وہ شاید کہ میری اس گفتگو سے، میری اس بات سے جاگ جائیں، شاید ان میں کچھ انسانیت پیدا ہو، شاید انہیں پروردگار عالم کے قول، پروردگار عالم کی بات تو پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کچھ یاد آئے، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یاد آئیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ دیکھیے، مخلص رشتے اور دوست اللہ کی نعمت ہیں۔ رشتے جو ہیں اور اچھے دوست اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے رشتوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ آپ کے رشتے، جو آپ کے رشتے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ آپ اپنے رشتوں سے دور جا رہے ہیں۔ اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو کمنٹس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا، ضرور میری بات کی تصدیق کیجیے گا کہ آپ اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، بہن بھائی سے ہی دور جا رہے ہیں۔ اگر میں چچا، ماموں، ممانی یا خالوں کی بات کروں، وہ تو اب تصور کیا جاتا ہے کہ بہت دور کے رشتے ہیں، جبکہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں کا انتقال ہو جائے، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو رسول خدا نے کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے کہا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو۔ تو مذہب میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، یہ رشتے ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ عزیزو، اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے قریبی چاہنے والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اب اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اپنی تکلیف کسی سے نہیں کہہ سکتے، اپنی پریشانی کسی سے نہیں بیان کر سکتے، اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کی کڈنی فیل ہو گئی۔ کیوں؟ کہ آپ اپنی بات، اپنے تکلیف کسی سے بیان نہیں کر پا رہے۔ اگر ہم پہلے کا دور دیکھیں، اپنی نانی یا اپنی والدہ کا دور دیکھیں، وہاں کس طرح کا ماحول تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے تھے، رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر آتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانی شیئر کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر کوئی تقریب ہوتی تھی، کوئی شادی ہوتی تھی، اگر لڑکی کی شادی ہو رہی ہے تو سب جہیز کو بانٹ لیتے تھے، سب مل کر اس کے جہیز کو دیتے تھے۔ اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، جاتا بھی نہیں ہے کہ کہیں جائیں اور کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے۔ سب اپنی جان چھڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، سب اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اسپتال میں لوگوں کا رش لگ جاتا، رشتہ داروں کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ مگر اب کیا ہے، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو صرف وہ تنہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ ہم اپنے نفس کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر ہم نے قید کر لیا کہ ہم اپنی کسی کو پریشانی بتائیں گے تو وہ مذاق اڑائے گا، اگر ہم کسی کے گھر جائیں گے تو وہ ہم سے اچھی طرح نہیں ملے گا۔ یہ جو خیالات ہمارے دماغ میں چل رہے ہیں، یہ ہمیں اپنوں سے دور کر رہے ہیں،
اور ایک سب سے بڑی بات، میں جو ہوں سپر پاور ہوں، میرے آگے سب حقیر ہیں، میرے سامنے کسی کی کوئی اہمیت نہیں، جو کچھ ہوں میں ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کو ڈبو رہی ہے، یہ انسان کو تنہا کر دے رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان رشتوں کو، جو مخلص رشتے ہیں، جو دوست ہیں، انہیں کبھی ضائع مت ہونے دیں، چاہے کتنی بھی مجبوری ہو، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی مگر دوست اور رشتے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ دوستو، بس یہی میرا میسیج ہے کہ آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہے، ملیں، مخلص ہو کر ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں۔ کتنی بھی مہنگائی ہو جائے، کتنے بھی حالات برے ہو جائیں، اگر آپ کسی سے محبت سے ملتے ہیں، کسی سے پیار سے ملتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب آپ قبر میں جائیں گے، قبر کی تاریکیوں میں جائیں گے، تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی بڑی نعمت پیچھے چھوڑے آئے ہیں، کتنی بڑی غلطی کر کے آئے ہیں۔ بس جاگ جائیے، بیدار ہو جائیے، اور دوستو ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگیں۔ اگر میری باتیں اچھی لگی ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ بس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، بارے الہ ہمارے دوستوں، ہمارے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں مخلص کر دے، ہمارے ہر ایک سے مخلص ہو کر پیش آئیں، ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر دیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ پروردگار، اس سے پہلے کہ ہم تیرے پاس آ جائیں، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں، آمین۔